بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مدثر اقبال ہے، میرے والد کا نام نعمت علی ہے اور میں صوبہ پنجاب کے سیالکوٹ ایریے کا رہنے والا ہوں۔ میرا گاؤں شمشیر پورہ اور تحصیل و ضلع ڈاک خانہ ناروال ہے۔ میں نے بدقسمتی سے فوج میں ڈیوٹی جوائن کی ہے اور میرا بہت اس بات پہ میں شرمندہ ہوں کہ میرے کو کہنا پڑتا ہے کہ میں ابھی فوج کے اندر رہ کے آ چکا ہوں اور ابھی میں مجاہد ہوں، کیونکہ اس طرح کے حالات تھے۔ میں دیکھ کے بہت زیادہ پریشان تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ بس میرا آرمی نمبر 3480-905 تھا اور میں نے سندھ ریجمنٹ کی یونٹ میں طوفانی بٹالین میں نوکری جوائن کی تھی۔ ادھر سے پھر میں SSG میں چلا گیا، ادھر چراٹ میں 12 مہینے ٹریننگ کیا، پھر انٹیلیجنس کورس کے بعد میں نے انٹیلیجنس کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ جب ہم نے ٹریننگ کر رہے تھے تو ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ بھی کوئی ہمارے ملک کے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رہی، ہمارا اصلی مین مقصد جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، اور یہ لوگ نہ مسلمان ہیں نہ یہ لوگ کوئی ہمارے ملک کے ہیں، یہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں، انڈیا کے ہیں یا امریکہ کے ہیں۔ ہمیں ٹریننگ کے ساتھ دوران ہی یہ کسی سپاہی کے خلاف یا کسی کمرہ ہم یا کوئی گاؤں یا کوئی گاڑی جب چیک کرتے تھے تو ہمیں اس قسم کی تربیت دی جاتی ہے کہ کوئی مولوی ٹائپ بندہ ہوگا اسی کو چیک کرنا ہے، یا وہ کپڑوں میں سفید کپڑوں والا بندہ ہوگا تو اس کو جب ہم گاؤں میں یا مکانوں کو ہم چیک کرتے تھے تو وہ سفید کپڑوں والا بندے ہے، انہوں نے بس منہ کے اوپر کپڑے لیے ہوئے، ہم ان کو چیک کریں گے۔ کہ کسی فوجی کے خلاف ہمیں فوجی ٹریننگ نہیں دی جا رہی تھی، ہمیں اس طرح کی ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ ہم شروع سے سٹارٹنگ سے ہی اسی طرح کا کام کر رہے ہیں کہ سپاہی ہے، سپاہی جائے گا وہ ایک سول بندے کو، داڑھی والے معزز بندے کو چیک کرے گا اور بہت اچھے طریقے سے غلط جگہ سے بھی چیک کرے گا کہ یہ بھی تو نے داڑھی کیوں رکھی ہے۔ داڑھی رکھنا بھی جرم تھا پاکستان کے اندر نا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کے لیے تیار ہو رہے ہیں یا ہم کسی معزز لوگوں کو منع کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہم کو خاموش رہنا پڑتا تھا، کیونکہ فوج کے اندر جب رہنا ہے تو پھر ہم کو بولنا یا سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ میں نے لاہور میں زیادہ تر وقت گزارا انٹیلیجنس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میں زیادہ تر آپریشنوں میں ملوث کیا گیا کیونکہ میں نے اسپیشل ٹریننگ کی ہوئی تھی، اور ادھر جو بھی مشن ملتے تھے، جس طرح ابھی پشاور میں مشن ہوا تھا یہ APS میں، تو ہم کو بتایا گیا کہ آپ ادھر پہنچے اور اس وقت ہم ادھر بھی تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ جب بھی کدھر کوئی ضرورت پڑ جاتی تھی کسی VIP کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پڑا، اور زیادہ میں نے انٹیلیجنس میں وقت گزارا تھا۔ APS کے بارے میں وہی جس طرح شروع سے پاکستان فوج کرتی آ رہی ہے اسی طرح کام چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ہر جماعت کے اندر انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے بندے بھیجے ہوئے ہیں، تقریباً وہ رہ رہے ہیں، ان کو خفیہ اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ کرنے والے ہیں۔ تو اس کے تحت انہوں نے یہ بتایا کہ مولانا فضل اللہ کسی جماعت تحریک کے رہنے والے تھے شاید، ان کو انہوں نے یہ یقین دلایا کہ آپ اس طرح کریں، آپ APS میں جائیں، ادھر بچوں کو یرغمال بنائیں، اور ہمارے ساتھی جو ہے جو آپ نے مطلب طالبہ کرنا ہے حکومت سے وہ کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں۔ تو وہ مولانا فضل اللہ کو انہوں نے مکمل طور پہ یہ یقین دلایا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ APS میں پشاور میں ہمارے اسکول کے بچوں کو یرغمال بنائیں اور اپنے بچوں کا اپنے مطلب ساتھیوں کا یہ مطالبہ کریں۔ تو مولانا فضل اللہ نے بس اس بات کے اوپر ایگری ہو گیا اور انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو کچھ دنوں کا راشن دے کے ادھر بھیج دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، ان کو APS کو یرغمال بنائیں اور اپنے ساتھیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھی چھوٹ جائیں گے۔ بس جو ہی یہ ادھر پہنچے ہیں تو یہ مشن ملا ہے 2 کمانڈو کو نا، تو ہم بھی اس میں بدقسمتی سے شامل تھے، اور جب ہم ادھر آئے بس وہ چاند سے لوگ تھے، آرمی اسلحے میں بھی زیادہ تھی اور اس کے ساتھ مطلب لوگ بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے جلدی سے مطلب یہ قابو پا لیا اور وہ جو مجاہدین تھے ان کو مار دیا گیا۔ تو کچھ لوگ بھی بیچ میں بچ گئے، بچے بچے تھے، ہم کو یہ آرڈر ملا، ہمارا میجر تھا، میجر جواد صاحب تھے اس وقت، انہوں نے ہم کو یہ آرڈر دیا کہ آپ جو بچے بچے ہیں ان کو بھی نہ مار دو۔ تو کچھ ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان بچوں کو کیوں مار رہے ہیں، ہم نے تو آپریشن کرنا تھا، آپریشن تو مکمل ہو گیا۔ انہوں نے بولا کہ ابھی ہمارے پاس یہی تو بہت زیادہ اچھے سوال ہے کہ ہم نے میڈیا کو بتانا ہے کہ یہ ساتھی بچوں کو مارنے والے لوگ ہیں، یہ ہمیں ابھی سوال جو یہ کام تھا وہ کام نہیں تھا، ہمارا اصلی مقصد یہ یرغمال بنانا اور بچوں کو مارنا تھا، تاکہ ہم میڈیا میں دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ کام مجاہدینوں نے کیا ہے، یہ طالبان نے کیا ہے اور فوج ان کی خیر خواہ ہے، فوج کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو بس بچوں کو معصومیت کو مارتے ہوئے میرے کو بہت درد ہو رہا تھا، ان میں خود شامل تھا،
اور بس اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کرے. جب میں یہ کام کر رہا تھا تو ابھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کر دے, کیونکہ میں نے یہ بدقسمتی سے میرے سے یہ گناہ ہوا ہے.